پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ وقت کا۔ قاہرہ صاحب 11 فروری کی تاریخ سامنے آ گئی ہے، آپ کی جماعت کی جانب سے بار بار الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو خوشائند سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ سامنے آ گئی؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک بات کلیئر کر دی کہ الیکشن کی تاریخ صدر کو دینی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو ان کنسلٹیشن ود دا پریزیڈنٹ ڈیٹ دینی چاہیے، اسی لیے انہوں نے بھیجا ہے انہیں صدر صاحب کے پاس۔ اچھا ہے، آئندہ کے لیے یہ معاملہ ونس فار آل ڈیسائیڈ ہو گیا۔ دوسرا، ہم تو 90 ڈیز میں الیکشن کی بات کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں 6 مگوئیاں ہیں، بہت زیادہ اس پہ شک و شبہ کا اظہار ہے، غیر یقینی ہے، اور اس غیر یقینی نے پاکستان کی معاش اور معاشرت دونوں کو خراب کیا ہوا ہے، انسرٹینٹی بڑی ہے۔ تو آپ ڈیٹ دے دیجیے اور شیڈول دے دیجیے۔ شیڈول تو نہیں، لیکن ہمارے اس اصرار پہ ایک ہفتہ بتایا گیا کہ جنوری کا آخری ویک جو ہے اس میں الیکشن کرایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا جو اپنا شیڈول ہے حلقہ بندیوں کا، وہ کیونکہ 30 نومبر کو فائنل فہرست جاری ہو جائے گی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کوئی 54 دن درکار ہوتے ہیں، یعنی لیس دین 2 منتھس۔ تو لیس دین 2 منتھس میں بالکل آخری ہفتہ جو تھا جنوری کا، اسی میں ڈیٹ ملنی چاہیے تھی۔ زیادہ بہتر ہوتا کہ الیکشن کمیشن اپنے کہے ہوئے لفظوں کو معتبر رکھتا، اس پہ زیادہ وزن دیتا، تاکہ آئندہ کے لیے بھی لوگوں کو ان کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ فائنل سمجھی جاتی۔ اب 11 کی ڈیٹ ابھی امکانی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی خوش آئند ہے۔ چلیں، ڈیٹ آ گئی، اب باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پروسیس میں چلیں، اور آپ میڈیا والے بھی پاکستان کے لوگوں سے یہ درخواست کریں کہ صرف جذباتیت کی فضا میں نہ کھیلیں، بلکہ وہ پاکستان کے لوگوں کو آپ اپیل کریں کہ وہ عقل و منطق کی بنیاد پہ سوچ سمجھ کے بہتر کردار کے لوگوں کو ووٹ دیں، تاکہ وہ اسمبلیوں میں جا کے وہاں سے جو حکومتیں تشکیل پائیں، جو اگلا جو ایک میکنزم بنے ملک کو چلانے کا، وہ زیادہ مؤثر اور معتبر ہو۔ تبھی اس ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ کہ بہتر لوگوں کا چناؤ کر کے ان کو ٹکٹ دیں، اور ایک دوسرے کے لتے لینے کی بجائے، ایک دوسرے کے ماضی کے اوپر کھیلنے کی بجائے، صرف لوگوں کو ایک ہسٹریائی کیفیت میں مبتلا رکھنے کی بجائے اپنے ماضی کی کارکردگی بتائیں اور مستقبل کا وے فارورڈ بتائیں کہ کس کس جماعت کے پاس کیا ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی تعصب کی اہمیت کو اتار کے اور بہتر طریقے سے ووٹ دیں۔ یہی ایک بنیاد فراہم کر سکتا ہے، اور ملک کے اندر الیکشن فیئر اینڈ فری بنیاد پہ ہو، ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ لوگوں کو یقین ہو کہ الیکشن فیئر ہو رہا ہے۔ اگر الیکشن کے اوپر یہ شک و شبہ رہا کہ کچھ لوگوں کو فیور اور کچھ لوگوں کی مخالفت ہو رہی ہے، تو پھر الیکشن پچھلے الیکشن کی طرح غیر معتبر ہوگا۔ اس الیکشن کے اندر بھی وہی کھینچتانیاں ہوں گی، اور الٹیمیٹلی اس سے کوئی اسٹیبلٹی کی طرف چیزیں نہیں جائیں گی۔ تو پہلی بات کہ صدر کا یہ اختیار سرٹن ہو گیا، یہ آئندہ کے لیے ایک راستہ طے ہو گیا، اس میں کوئی بھام نہیں رہا۔ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، بہتر ہوتا 90 ڈیز ہوتا، اس سے زیادہ بہتر ہوتا الیکشن کمیشن نے جو آخری ہفتہ کہا تھا جس میں پاسبل ہے الیکشن کرانا، اس میں کرا لیا جاتا، تاکہ الیکشن کمیشن کے لفظوں کی حرمت باقی رہتی۔ اور اب انہوں نے اگر یہ ڈیٹ دی ہے تو یہ بھی چلیں ٹھیک ہے، 11 فروری کو۔ اور اب سبھی قوتوں کو پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا کریٹ کرنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی، ملک کے اداروں کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین ہو کہ فیئر الیکشن ہوگا۔ کیونکہ اس تصور اور اس یقین کے ساتھ ہی لوگ، جب لوگوں کو یہ یقین ہو کہ کسی کو فیور اور کسی کی مخالفت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ سارے میڈیا والے، اس ملک کے ججز، اس ملک کے باقی ادارے، وہ پاکستان کے لوگوں سے پھر یہ بات کریں نا کہ آپ لوگ بھی بہتر فیصلہ کریں، بہتر لوگوں کا چناؤ کریں، تبھی کوئی بہتر بنیاد پڑ سکتی۔ سر، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں تو اس دن احسن اقبال صاحب سے سوال کیا گیا کہ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کر رہی ہے، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہی شکایت 2018 میں ہم لوگ کر رہے تھے، تو ہمارے ہی لیول پلینگ فیلڈ جو 2018 میں چھینی گئی تھی ہمیں واپس کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے سوال اب ان کے اوپر ہونے والے سوال میں جو ہمارے حوالے سے تحفظات تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تھی، اب انہیں دی جا رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں دی جا رہی۔
تو یہ بات تو حسن اقبال صاحب خود ہی کنسیڈ کر گئے. لیکن میں اس سے زیادہ اس لیے بات اس پہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے، میں ان پہ تنقید کروں گا، پھر آپ ان سے کسی کے کہیں گے جی کائرہ نے یہ کہا، تو یہ تلخی بڑھانے کے سوال ہوتے ہیں. اس سے ملتا کچھ نہیں ہے. اس سے نہ تو سیاسی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، نہ کوئی اور بہتری ہوتی ہے. ہاں تلخی ضرور بڑھ جاتی ہے اور ہمارے درمیان بھی گفتگو اور تلخ ہوتی چلی جاتی ہے. تو سر یہ جو تحفظات دور ہوں گے کیسے؟ شفافیت کا یقین دہانی کیسے کروائی جائے گی کہ تمام جماعتیں متفق ہوں یہ اور وہ اس بات پہ یقین رکھیں گے؟ جی جب یہ ماحول بنے گا تو پھر آپ کو بتا دیں گے، اور ہمیں تسلی ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے کب ہماری تسلی ہے. کیسے ہوگی اس کے کوئی انڈیکیٹرز میں آپ کو نہیں بتا سکتا. سر یہ بھی آخر میں بتا دیجیے گا، پیپلز پارٹی الیکشنز کے لیے تیار ہے بھرپور طریقے سے؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ میں مطالبہ کر رہا ہوں 90 دن میں انتخاب کراؤ. تیار نہیں ہوں تو مطالبہ خاک کر رہا ہوں. کیا سوال کر رہے ہیں؟ سر صحیح، تھینک یو سو مچ. رہنما پی پی قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا موقف پیش کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے. جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حافظ صاحب، آپ نے قمر زمان کائرہ صاحب کی باتیں سنی، انہیں بھی یہی ہے کہ جب تک یقین نہیں دلایا جائے گا کہ الیکشن شفاف ہوں گے تو ہم مطمئن نہیں ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں گے. ماہر انتخابی امور سرور باری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر صاحب، آپ نے قمر زمان کائرہ صاحب کی باتیں سنی ہوں گی، ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی، جب تک شفاف انتخابات کی یقین دہانی نہیں ہوگی تو ابہام تو رہیں گے. جی میں بھی یہی بات کر رہا تھا جو کائرہ صاحب نے کہا ہے، حمداللہ صاحب نے کہا ہے شروع میں کہ محض الیکشن کی تاریخ کا آنا، صدر سے مشورہ کرنا بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ بالآخر جو ہے ڈیٹ آ گئی ہے. لیکن بہت سارے معاملات ہیں. غالباً 30 نومبر تو جو ڈیٹ ہے حلقہ بندیوں کی جو پٹیشن فائنل لسٹ آئے گی، لیکن فائنل لسٹ کے اوپر اگر لوگوں کے اعتراضات ایڈریس نہ کیے گئے تو لوگ ہائی کورٹس میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید تاخیر کا خطرہ موجود ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ صدر مملکت سے مشورے کے بعد الیکشن کمیشن کوئی الیکشن کا شیڈیول بھی اعلان کر دے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی الیکشن 11 فروری کو ہوں گے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سے کیا مراد ہے. پہلی بات اس میں جو بنیادی بات ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ میں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، ان کے جو رہنما ہیں، ان کو الیکشن کمپین کرنے کی جو ہے سطح جو ہے وہ ہموار